بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر منظور حسین ملک ہیلتھ ٹپس اپڈیٹس میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو ماؤتھ السرز کے بارے میں بتاؤں گا۔ ماؤتھ السرز یا منہ میں چھالے بننا، منہ میں چھالے کیوں بن جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا کیا علاج کرنا چاہیے، تو کیا یہ نارمل ہیں یا اس کو سیریس لینا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ منہ کے اندر بعض اوقات چھالے بن جاتے ہیں اور یہ اکثر و بیشتر بنتے رہتے ہیں اور یہ پھر ایک دو ہفتے کے اندر ڈیزالو ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ منہ کے چھالے کبھی زبان پر بن جاتے ہیں، کبھی موکس ممبرین آف دا ماؤتھ، اندر جو مسوڑے ہیں ان کے اوپر، یا چیکس کے اندر جو موکس ممبرین ہے اس کے اوپر بن جاتے ہیں۔ تو منہ میں کسی جگہ بھی یہ اس طرح کے چھالے بن جاتے ہیں۔ ان کو ہم میڈیکل لینگویج میں تو ایفٹس السر کہتے ہیں، تو عام زبان میں اس کو ہم منہ کے چھالے کہہ سکتے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر بنتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہوتے بہت پینفل ہیں، کافی تکلیف دیتے ہیں اور کھانا پینا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے یہ بن۔ بعض اوقات تو یہ چوٹ کی وجہ سے بن جاتے ہیں، ہلکی کوئی انجری ہوئی، ٹراما ہوا، یعنی آپ برش کرتے ہوئے آپ کو کا جو ٹوتھ برش ہے وہ لگ گیا تو اس سے بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کا جو کھانا کھاتے ہوئے بائٹ ہو جاتا ہے، آپ موکس برین کو یا آپ ٹنگ کو بائٹ کر دیتے ہیں کھانے کے دوران، تو اس سے بن سکتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے ڈینچر لگایا ہوا ہے، مصنوعی دانت لگائے ہوئے ہیں، مصنوعی دانتوں کی کچھ سائڈ سے کوئی تار نکلی ہوئی ہے، یا ڈینچر کا کوئی دانت کا جو حصہ ہے وہ کھردرا ہے، وہ موکس ممبرین کو ٹچ کرتا ہے تو وہ اس سے زخم بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کے دانت گل جاتے ہیں اور کیریز ٹوتھ ہوتا ہے تو اس کی دیواریں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے اور دیواریں اس کی یا ایجز اس کے شارپ ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی اگر وہ ٹچ کر رہا ہے کہیں موکس ممبرین کو یا منہ کے کسی سے اندر والے حصے کو، تو اس سے بھی اس طرح کے چھالے بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے چھالے جو ہیں وہ وجہ کو دیکھنے کے ساتھ آپ دیکھیں کس وجہ سے بن رہے ہیں، اس وجہ کو ٹریٹ کرنے سے یہ اکثر و بیشتر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وجہ میں ایک وجہ جو آپ ریموو کر سکتے ہیں، وہ اگر ہارڈ برش سے ہوا ہے تو آپ سافٹ برش استعمال کریں، اور اگر ڈنچر کی وجہ سے ہے تو دانتوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں اور سب ڈنچر وغیرہ کی وہاں سے رگڑائی کرا لیں یا ٹھیک کرا لیں۔ اس کے علاوہ جو السرز بنتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے عام طور پر ایموشنل سٹریس۔ بچے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں یا ظاہر جاب کے سٹریس ہوتے ہیں زندگی میں، اس سٹریس کی وجہ سے عام طور پر السرز بن جاتے ہیں۔ یہ السرز عام طور پر ایک دو ہفتے رہتے ہیں تو یہ اکثر و بیشتر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے اگر کوئی سٹریس وغیرہ ہے تو اس کو آپ لائٹ لیں اور معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں، محنت کریں اپنی، لیکن ٹینشن نہ لیں۔ تو اس سلسلے میں یہ سے کرنے سے آپ کے السر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ینگ بچوں میں، جوانوں میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی اس طرح کے السر بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ زیادہ مسالہ دار چیزیں کھا لیتے ہیں، چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں، اس سے یہ اس طرح کے بن سکتے ہیں السرز۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے بن سکتے ہیں، وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی یا فولاد کی ڈیفیشنسی سے بھی ماؤتھ السرز بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی اہم وجہ انفیکشن آف دا ماؤتھ، موکس ممبرین کی انفیکشن کی وجہ سے بن سکتے ہیں۔ مثلا بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتی ہے، وائرل ہو سکتی ہے، فنگل ہو سکتی ہے۔ سم ٹائمز یہ ہے کہ آپ کی جو آنتیں ہیں، پیٹ خراب ہے، آنتیں آپ کی خراب ہیں، معدہ آپ کا خراب ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈائریا بھی ساتھ ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہے، ساتھ ماؤتھ السر ہو گئے ہیں، ساتھ بعض اوقات بخار بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی سسٹمک ڈیزیزز کے ساتھ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ باول ڈیزیزز ہیں آپ کو، یا ایسی موکس ممبرین ڈیزیزز ہیں جس سے موکس ممبرین بھی آپ کی جسم میں خراب ہو رہی ہیں، اور آپ کا موکوزا آف دا ماؤتھ جو ہے وہ بھی، اس میں بھی السر بن رہے ہیں۔ تو کچھ ایسی بیماریاں ہیں جسم کے اندر جس سے ماؤتھ السر بن جاتے ہیں، جس میں عام طور پر آنتوں کی بیماریاں اور کچھ موکس ممبرین کی بیماریاں ہیں جس سے السر بن سکتے ہیں۔ وائرل السر بہت کامن ہے، ہرپیس سمپلیکس وائرس
کی وجہ سے السر بن جاتے ہیں منہ کے اندر، اس کو بھی اگر 1-2 ہفتے کے اندر ٹھیک نہیں ہوتے تو اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کا علاج کریں۔ فنگل السر بھی بہت کامنلی ہو سکتے ہیں، فنگس جو ہے وہ منہ میں گرو کر جاتی ہے بعض اوقات اور اس کی وجہ سے السر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ہیبٹس جو ہے، بعض لوگ جو یہ تمباکو وغیرہ استعمال کرتے ہیں پان وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ نسوار کا یوز کرتے ہیں، ان لوگوں میں بھی ماؤتھ السر بننے کے بہت امکانات ہیں۔ تو اس طرح کی اگر وجوہات آپ کو معلوم ہیں تو ان کو اوائڈ کریں، اور ان کو اوائڈ کرنے سے آپ کے السرز آٹومیٹیکلی ٹائم کے ساتھ ہیل اپ ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر 1-2 ہفتے کے اندر آپ کے السرز یہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ بہتر ہے کہ آپ اپنے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ اس کا علاج کر سکیں۔ اگر وٹامن B12 ڈیفیشنسی ہے یا آئرن ڈیفیشنسی ہے تو اس کا علاج کریں، اس کے سپلیمنٹس وغیرہ لیں یا ایسی خوراک استعمال کریں جس میں وٹامن B12 اور فولاد موجود ہو۔ اس طرح کرنے سے آپ کی کافی ساری جو السرز کی ریکرنس ہے، بار بار ہونا ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں یہ السرز بہت پرانے ہوتے ہیں، ڈیپ ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات یعنی کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے موکس ممبرین کا، موکوزا کا کوئی کینسر ہے جو کہ السر بھی ڈیپ ہے، بڑا بھی ہے اور ہیل بھی نہیں ہو رہا، کئی مہینے ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے آپ لازماً اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، ڈینٹسٹ کو دکھائیں، سرجن کو دکھائیں۔ تو ان کو دکھانے سے اس کی ڈائگنوسس کریں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا السر ہے جو کینسر کو ظاہر کر رہا ہے تو اس کا علاج بر وقت کریں۔ اگر آپ بر وقت علاج نہیں کریں گے اس کا تو وہ پھر پھیل سکتا ہے اور آپ کی باڈی کو اور آپ کی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ نوٹ کریں، اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اگر 1-2 ہفتے کے اندر ٹھیک ہونے والا ہے تو اس کو آپ لائٹ میڈیسن کے ساتھ پین کلر لے سکتے ہیں، یا آپ ایسی میڈیسنز آئنٹمنٹس اویلیبل ہیں، جیلز اویلیبل ہیں جس میں ایک تو سن کرنے والی دوائیاں ہوتی ہیں اور اینٹی بائیوٹکس بھی اس کے اندر ہوتے ہیں سم ٹائم، وہ لگانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی سیپٹک لوشنز ملتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ماؤتھ واش کریں گے آپ بار بار تو اس سے آپ کے یہ السر ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے آپ کی ماؤتھ کی ہائیجین، آپ کے منہ کے اندر کی جو ہائیجین ہے یہ سب سے اہم ہے، اور اس کو اگر آپ مینٹین رکھتے ہیں، اپنے منہ کو صاف رکھتے ہیں، ناشتے کے بعد برش کر لیتے ہیں اور رات سونے سے پہلے اگر برش کر لیتے ہیں، منہ کو صاف رکھتے ہیں، تو اس سے پھر یہ السرز بننے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بیلنس ڈائٹ رکھیں جس میں وٹامن کی ڈیفیشنسی نہ ہو، تو اس سے آپ کے السرز کی ریکرنس جو ہے وہ منیمائز ہو جائے گی۔ یہ معلومات آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ اس پہ عمل کر کے اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ یہ انفارمیشن لوگوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔